السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید جعفر علی گبول میڈیا کے ساتھ۔ آپ لوگ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک وبا سی کیفیت ہے۔ کرونا وائرس نے ہر طرف ایک مشکل درپیش کی ہوئی ہے۔ بڑے ممالک کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر وسائل کا مسئلہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عوام اتنی پریشان نہیں ہے، لیکن پاکستان اور اس جیسے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر اگر لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے اور لوگوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو روز کے کمانے کھانے والے ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے، اور حکومتی اقدامات کی اگر بات کی جائے تو وعدے اور دلاسوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، لیکن اصل حقیقت جو سفید پوش لوگ ہیں ان تک ابھی تک کچھ نہیں پہنچ پا رہا۔ اسی حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہم پاک فوج کی اگر بات کریں تو ہر برے وقت میں پاک فوج ہمیشہ آگے کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم پاک فوج کی بات کریں گے تو ہم اس وقت اپنے ملک کے نوجوان نسل کی بھی بات لازمی کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک کی نوجوان نسل وہ نسل ہے جو ہمیشہ برے وقت میں شانہ بشانہ حکومت کے، آرمی کے اور ہر کسی کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے میں ابھی کورنگی کے علاقے میں میں وزٹ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ چند نوجوان جو ہے وہ اپنے علاقے کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت چندہ جمع کر کے یا لوگوں کے ساتھ بات کر کے انہوں نے اس طرح کا انتظام کیا کہ اپنے ہی گلی کے اندر انہوں نے دیگوں کا بندوبست کیا، جس میں حلیم روٹی بنائی گئی اور ان گھروں میں تک پہنچائی گئی، وہ بہت عزت کے طریقے سے پہنچائی گئی جن کے گھر میں بالکل ایک وقت کا بھی کھانا نہیں تھا، معصوم بچے تھے۔ تو وہ نوجوان نسل نے اپنے کردار ادا کیا اور بہتر کردار ادا کیا۔ میں حکومت سے اور صاحب حیثیت لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے بھی محلوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر ایسے نوجوانوں کو تلاش کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کون نوجوان لڑکوں کے اندر اس طرح کا حوصلہ ہے تو وہ ان کا ساتھ دیں۔ تو آئے میں آپ کو جو ہے وہ ان لڑکوں سے ملاقات کرواتا ہوں جنہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں جو اپنی قوم کے لیے بنا رنگ نسل کے جو ہے کام کر رہے ہیں اور علاقوں کے اندر اس طرح کے اقدام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد فیضان۔ فیضان، آپ لوگوں کو یہ کس طرح سے خیال آیا اس طرح کا کام کرنے کا؟ گزشتہ 13 دن کے اندر لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور ہماری آبادی کے اندر وہ طبقہ رہتا ہے جو روز کماتا ہے اور روز اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو 13 دن ہم نے حکومتی اور مختلف NGOs کا انتظار کیا کہ وہ آئیں، ہماری جو ہے نا ہمیں امداد کریں، ہمارے گھروں میں راشن دیں، لیکن ایسے کوئی اقدامات ہمیں کسی NGOs اور حکومتی خالی دعوے نظر آئے۔ تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اہل محلہ نے مل کے ایک کلیکشن کی اور 2 دن ہو گئے ہمیں مستقل، ہم اپنی گلی کے اندر کرائے پہ دیگ لے کے آئیں، اس میں ہم 2 روز سے کھائیں، اور ایسی نیڈی فیملیز جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور بالخصوص اہل محلہ کے توسط سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیملی ہے، اس گھر میں کھانا نہیں ہے، آج 4-5 دن ہو گئے ہیں، تو ان کے گھر پہ ایک مشکل کوشش کر کے ایک وقت کا کھانا ہم ان تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ہماری کاوش ہے کہ اللہ پاک ہم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ برا وقت آیا ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد اللہ پاک اسے ختم کرے، لیکن کسی کو بھی احساس نہیں ہے۔ کتنی بڑی بڑی NGOs کام کر رہی ہیں، راشن پہنچا رہی ہیں، لیکن ہمارے علاقے بالخصوص باغ کورنگی، اللہ بخش گوڈ، شنواری سٹی، الحمرہ سٹی، باغ کورنگی بلاک A B C D E F، ملت، عوامی کالونی، شرافی گوڈ کے ایریا، اس سے متصل جتنے بھی علاقے ہیں، یہاں پہ کوئی NGOs نہیں آ رہی، حکومت کے کوئی ادارے یا کوئی نمائندے کوئی نہیں آ رہا۔ تو حالات مجبوری ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ ہم لوگوں تک ایک وقت کا کھانا تو میسر کریں جو ممکن ہو سکے ہم سے۔ بہت شکریہ فیضان۔ اب میں دوسرے ساتھی سے بات کرتا ہوں ان کے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ فہیم احمد۔ فہیم بھائی، یہ جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے یہ اس کا کیا مقصد کیا تھا؟ جی ہاں، میں اس کا جواب تو آپ کو میں دوں گا، لیکن سب میں پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا، جو آپ لوگ ہمارے پاس آئے ہمارا کام دیکھ کے۔ سب میں پہلے تو میں بات کروں گا، جیسا بھی لوگ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں کچی آبادی، کچی آبادی، کچی آبادی میں جو ہے عید جیسا سما ہے۔ تو بھائی عید جیسا سما کیوں نہیں ہوگا؟ پہلے تو آپ میرے کو یہ بتائیں۔ عید جیسا سامان اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ کھانے کو تو ہے ہی نہیں گھر کے اندر، صحیح ہے نا؟ گھر میں رہیں گے تو ویسے ہی مر جائیں گے، صحیح ہے؟ باہر نکلتے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا دماغ ہمارا کول مائنڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ چیز بھی تو سمجھنے کی ہے کہ یہ ایک وبا ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے۔ بھوک سے اگر ایک انسان مرتا ہے تو دوسرا پھر بھی محفوظ ہے، لیکن یہ وبا سے جو اگر مریں گے تو ایک گھر کا ایک فرد جو ہے وہ پوری فیملی کو لے کے جائے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، آپ جیسے آپ نے فرمایا
پکی آبادیوں میں تمام چیزیں موصل ہوتی ہیں، صحیح ہے، ان کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں سہولتیں ہیں، لیکن ہماری ان کچی آبادیوں میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جس پہ ہم کچھ دیکھ سکیں یا کوئی وہ کر سکے. لیکن ہمارے اوپر کوئی حکومت کا ایک نمائندہ بھی آ کے اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھروں کے حال دیکھے اور دیکھنے کے بعد ہمارے گھر میں کچھ تھوڑا بہت بھی کچھ راشن یا کوئی ایسی چیز ڈال دے تو شاید ہمیں بھی باہر نکلنے کا موقع نہ ملے اور ہم بھی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھیں. انسان میں منتقل ہوتی ہے. بھوک سے اگر ایک انسان مرتا ہے تو دوسرا پھر بھی محفوظ ہے, لیکن یہ وبا سے جو اگر مریں گے تو ایک گھر کا ایک فرد جو ہے وہ پوری فیملی کو لے کے جائے گا. تو اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, آپ جیسے آپ نے فرمایا پکی آبادیوں میں تمام چیزیں موصل ہوتی ہیں, صحیح ہے, ان کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں سہولتیں ہیں, لیکن ہماری ان کچی آبادیوں میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جس پہ ہم کچھ دیکھ سکیں یا کوئی وہ کر سکے. لیکن ہمارے اوپر کوئی حکومت کا ایک نمائندہ بھی آ کے اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھروں کے حال دیکھے اور دیکھنے کے بعد ہمارے گھر میں کچھ تھوڑا بہت بھی کچھ راشن یا کوئی ایسی چیز ڈال دے تو شاید ہمیں بھی باہر نکلنے کا موقع نہ ملے اور ہم بھی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھیں. شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ نوجوان نسلوں کے جذبے جو ہیں وہ بہت زیادہ پختہ ہیں, اور ان کا کہنا صرف یہی ہے کہ اگر حکومت یا مخیر حضرات ہمیں نکلنے سے پہلے ہی اگر ہمارے گھروں تک یا ہمارے محلوں تک کوئی ایسی چیز جس سے ہمارا پیٹ بھر سکے, اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے کہ پوش علاقوں کے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو اشیاء موجود ہیں. یہاں لاک ڈاؤن کے علاوہ اگر شہر کھلتا بھی ہے اور لوگ دکانیں کھلتی بھی ہیں تو پیسہ بھی تو ہونا چاہیے. روز کمانے کھانے والے کے پاس جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو اس کھلنے کا یا بند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیمرہ مین محمد علی کے ساتھ سید جعفر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.